اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اذان سحر چینل پر سید اسد محمود آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ ہماری آج کی ویڈیو امام کعبہ شیخ ماہر الموکلی کے عشق نبی میں ڈوبے ایک خطبے کا اردو ترجمہ ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کریں اور دین کی یہ قیمتی باتیں دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ جیسے حکم ہے تعاونوا علی البر والتقوی، اور نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو۔ تو چلیے بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور سوال کیا، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے استفسار کیا، تم نے قیامت کی کیا تیاری کی ہے؟ اس شخص نے جواب دیا کہ میرے پاس اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو پھر تم قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگے جس سے تم محبت کرتے ہو۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ ہمیں اسلام کی نعمت کے بعد کسی چیز سے اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد سے ملی کہ تم قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگے جس سے تم محبت کرتے ہو۔ انس کہتے ہیں کہ میں اللہ، اس کے رسول، ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے محبت رکھتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ میں قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوں گا، اگرچہ میرے اعمال ان جیسے نہیں ہیں۔ بے شک عشق نبی ایک ایسا عظیم عمل ہے جس کا تعلق دل سے ہے، اور کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اسے اللہ کا رسول اس کی اپنی ذات سے، اس کے بچوں سے، اس کے والدین سے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر میرے ماں اور باپ قربان ہوں۔ آپ ہمیں محبوب کیوں نہ ہوں کہ آپ کے ذریعے اللہ ہمیں تاریکی سے روشنی کی طرف لایا اور جہالت سے ہدایت کی طرف ہمیں راہ بخشی، اور آپ نے ہمیں ایک واضح اور روشن راستہ عطا کیا۔ آپ کے ان احسانات کا کوئی انکار نہیں کر سکتا سوائے اس کے جس کے لیے اللہ نے ہلاکت لکھ دی ہو۔ اور صحیح مسلم میں ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں سورہ ابراہیم کی یہ آیت تلاوت فرمائی، اے پروردگار، انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ہے، سو جس شخص نے میرا کہا مانا وہ میرا ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی تو بخشنے والا مہربان ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سورہ مائدہ کی یہ آیت تلاوت کی کہ اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر بخش دے تو تیری مہربانی ہے، بے شک تو غالب اور حکمت والا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور عرض کی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا، جاؤ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھو کہ وہ کیوں روتے ہیں۔ اور پھر جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور واپسی پر اللہ تعالیٰ سے عرض کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے لیے روتے ہیں، یعنی اپنی امت کی بخشش چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل سے فرمایا کہ جائیے اور میرے حبیب کو بتا دیجئے کہ میں آپ کو آپ کی امت کے بارے میں خوش کر دوں گا اور آپ کو ہرگز گزند نہیں پہنچاؤں گا۔ اور ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کیسے نہ کریں جو ہم لوگوں سے ملاقات کی خواہش فرماتے تھے۔ مسلم کی ایک روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری خواہش ہے کہ میں اپنے بھائیوں یعنی بعد میں آنے والے امتیوں سے ملاقات کروں۔ صحابہ کرام نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ میرے ساتھی ہیں اور میرے بھائی وہ لوگ ہیں جو ابھی اس دنیا میں نہیں آئے۔ اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کیسے نہ کریں جبکہ آپ نے اللہ کا پیغام اور دین ہمیں پہنچانے کے لیے لازوال قربانیاں دیں۔ آپ کا خون بہایا گیا، آپ کو ستایا گیا، حتیٰ کہ آپ کو اپنا وطن چھوڑنے پر مجبور کیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ چھوڑتے ہوئے فرمایا تھا، مکہ تو مجھے بہت محبوب ہے، مگر تیرے باشندے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔
اللہ عز و جل کا ارشاد ہے، تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک پیغمبر آئے ہیں، تمہاری تکلیف ان کو گراں گزرتی ہے اور تمہاری بھلائی کے خواہشمند ہیں، اور مومنوں پر نہایت شفقت کرنے والے اور مہربان ہیں، اور آپ جیسا کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، اور آپ سے زیادہ حسین کسی عورت نے جنم نہیں دیا، آپ ہر عیب سے پاک پیدا ہوئے، جیسے آپ کو ایسا پیدا فرمایا گیا جیسا آپ نے چاہا، اور ہم آپ سے محبت کیسے نہ کریں، جبکہ پہاڑ اور درخت بھی آپ سے محبت کرتے تھے۔ آپ احد پہاڑ پر تشریف لے گئے تو پہاڑ خوشی سے ہلنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے احد ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، احد مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں اس سے محبت کرتا ہوں، حتیٰ کہ آپ کی جدائی میں پتھر بھی تڑپ اٹھتے اور پھٹ جاتے، جیسے اونٹ اپنے بچھڑے سے جدائی پر تڑپتا ہے۔ کھجور کے درخت کا وہ تنا جسے آپ خطبے کے لیے استعمال کرتے تھے، آپ کی جدائی پر تڑپ اٹھا اور رونے لگا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس آئے اور اس پر ہاتھ رکھا تو وہ چپ ہوا۔ اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جب اس حدیث کا ذکر کرتے تو فرمایا کرتے تھے، اے مسلمانوں، آپ کی محبت میں لکڑی بھی تڑپ اٹھتی تھی، اور تم پر اس بات کا زیادہ حق ہے کہ نبی کے لیے محبت اور تڑپ رکھو۔ قیامت کی ہولناکیوں میں جب سارے نبی نفسی نفسی کہیں گے اور اپنی جانوں کے متعلق فکر مند ہوں گے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ جل جلالہ کے سامنے ایک لمبا سجدہ کریں گے، اور سجدے میں اللہ کی ان الفاظ میں تسبیح کریں گے جو اللہ آپ کو سکھلائے گا۔ پھر اللہ کہے گا، اے محمد اپنا سر اٹھائیے اور مانگیے، جو مانگیں گے عطا کیا جائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا سر مبارک اٹھائیں گے اور عرض کریں گے، یا اللہ میری امت، میری امت۔ اے ایمان والو، بے شک نبی کی محبت کی کچھ علامات ہیں، اپنے دل کا جائزہ لیجئے۔ اللہ کے نبی سے محبت کی علامات میں سے ایک علامت آپ کی فرما برداری اور آپ کی پیروی ہے تمام ان باتوں میں جس کا آپ نے حکم دیا، اور ان کاموں سے پرہیز کرنے میں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے پیغمبر، لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم خدا کو دوست رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، خدا بھی تمہیں دوست رکھے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ قریش کے نمائندے عروہ بن مسعود نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے بعد قریش سے کہا، اللہ کی قسم، میں نے کیسر اور کسریٰ اور نجاشی کے دربار دیکھے ہیں، مگر میں نے ان بادشاہوں کے پیروکاروں کو اپنے رہنماؤں کا اتنا شیدائی نہیں پایا جیسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کو۔ میں نے محمد کے صحاب کو دیکھا، جب آپ انہیں کسی بات کا حکم دیتے تو وہ دوڑ کر ان کا حکم بجا لاتے، اور جب آپ بات کرتے ہیں تو ان کے صحابہ اس طرح خاموش ہو جاتے ہیں جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں، اور جب آپ وضو کرتے ہیں تو آپ کے ساتھی آپ کے جسم سے گرنے والے قطروں کو اپنے ہاتھوں میں لینے کے لیے لپک پڑتے ہیں۔ اور آپ سے محبت کی علامات میں سے ایک علامت آپ کے خاندان اور صحابہ سے محبت ہے۔ ایک دفعہ زید بن ثابت کی سواری کو عبداللہ بن عباس نے ادباً تھام لیا۔ اس پر زید نے کہا، اے اللہ کے نبی کے چچا زاد، ایسا نہ کریں۔ عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ ہمیں علماء کا اسی طرح احترام کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ پھر زید نے کہا، مجھے اپنا ہاتھ دیجیے، اور زید نے عبداللہ بن عباس کے ہاتھ کو چوما اور فرمایا، ہمیں نبی کے گھر والوں کو اسی طرح احترام کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والوں میں وہ لوگ ہیں جو میرے بعد آئیں گے، اور ان کی تمنا ہوگی کہ اپنے خاندان اور دولت کے بدلے میرا دیدار کر لیں۔ تو میرے بھائیوں، اگر تمہیں نبی کے دیدار کا اتنا شوق ہے تو آپ کو کیسا لگے گا جب قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سے مل کر خوش ہوں گے اور تمہیں اپنے مبارک ہاتھوں سے وہ مشروب پلائیں گے جس کے بعد کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ یہ سب اس لیے ہوگا کہ تم ان کی فرما برداری کرتے ہو اور ان کی سنت پر عمل کرتے ہو۔ اے اللہ کے محبوب،
اگر ہمیں آپ کی محبت کی مٹھاس حاصل ہے تو ہمیں فکر نہیں زندگی کتنی تلخ ہے، اور اگر آپ ہم سے خوش ہیں تو ہمیں ساری دنیا کی ناراضگی کی پرواہ نہیں، اور اگر ہمیں آپ کی محبت حاصل ہے تو باقی سب دنیا ہمارے لیے بیکار ہے، اور زمین کی مٹی کے اوپر ہر چیز مٹی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ تمہیں اور مجھے ہدایت عطا فرمائے، اور اپنی کتاب اور اپنے نبی کی سنت کی پیروی عطا فرمائے، اور میں اپنے اور تمہارے لیے اللہ کی مغفرت اور ہر گناہ پر اور ہر خطا پر معافی مانگتا ہوں، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔